السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد علی عواب ہے اور میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں۔ میں نے MBBS 2011 میں کیا۔ اس کے بعد FCPS کی ٹریننگ کے لیے میں سروسز ہاسپٹل لاہور میں کچھ سال کام کرتا رہا، اور FCPS کے بعد پھر میں آئرلینڈ چلا گیا جہاں کچھ سال کام کیا، اور اس کے ساتھ ہی رائل کالج آف سائیکائٹرسٹ لنڈن سے میں نے MRC سائیک کیا۔ اس کے بعد واپس آ کر اب میں پاکستان میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ سائیکائٹری ایک ایسی اسپیشلٹی ہے جس کا تعلق مینٹل ڈس آرڈرز کی ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔ انگزائٹی ایک بہت جنرل ٹرم ہے جو کہ ایک ایموشن یا ایک احساس کا نام ہوتا ہے جو کہ ہم سب میں موجود ہوتا ہے۔ کسی حد تک انگزائٹی ہونا ایک نارمل بلکہ ایک ہیلپ فل، ایک مددگار قسم کی چیز ہے۔ ہاں، البتہ یہ انگزائٹی کبھی اگر شدت سے بڑھ جائے یا آپ کی روزمرہ زندگی میں خلل پیدا کرنے لگ جائے، یا اس کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے تعلقات میں، اپنے روز کے کام کاج میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا آپ کے لیے تکلیف دہ ثابت ہونے لگے، اس وقت ہم اس کو ایک انگزائٹی ڈس آرڈر سمجھتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ انگزائٹی کا اثر دماغ اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے جسمانی اثرات ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی سر سے لے کر پیر تک جسم کا ہر حصے کو تکلیف دیتی ہے، جس میں کہ ہم اگر اوپر سے شروع کریں تو سر کا درد، کھچاؤ، گردن پٹھوں میں کھچاؤ، بازوؤں میں، ٹانگوں میں ایسا جیسے جان نہیں رہتی ہے، کمزوری ہونے لگ جانا، ہاتھ پیر کانپنے لگ جانا، چہرے کا سرخ ہو جانا، پسینے آنے لگ جانا، اور اگر باقی دیکھتے جائیں تو سانس کا پھول جانا یا سانس لینے میں دشواری محسوس کرنا، جبکہ سانس کا کوئی اور مسئلہ نہ بھی ہو تو ایسا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، پیٹ میں درد ہونا یا بار بار باتھ روم جانے کی ضرورت پڑنا، یہ سب کے سب انگزائٹی کی بے شمار علامات میں سے چند ہیں۔ انگزائٹی ڈس آرڈرز کے بہت طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں کہ چند لوگوں میں یہ موروثی طور پر پائی جاتی ہے۔ مثلاً خاندان میں کسی بڑے کو یہ مسئلہ پہلے سے تھا تو کئی بار یہ ان کے جینز میں چلی جاتی ہے اور ان کو بھی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ تحقیقات سے ثابت ہوئی ہیں، جس میں کہ دماغ کے ذہن کے کچھ حصے ہیں جو کہ آپ کے ایموشنز، آپ کے احساسات کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کے جسم کو، آپ کا دماغ یہ بتاتا ہے کہ کب خطرہ ہے اور خطرے میں آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ سگنل دماغ سے غلط وقت پر چلا جاتا ہے، جس کو ہم انگزائٹی ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ مثلاً خطرے نہ ہونے کے باوجود خطرے کا احساس ہونا اور اسی کی وجہ سے پھر یہ ساری انگزائٹی کی علامات کا آ جانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ نہ جانتے ہوئے بھی، لاشعوری طور پر بھی انسان بہت ساری چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتا ہے جو کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اسی کو یہ ہم انگزائٹی ڈس آرڈر بولتے ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ بہت ساری اور وجوہات ہیں۔ مثلاً بہت سارے کسی بھی طرح کا سٹریس اگر زندگی میں مسلسل چل رہا ہے تو اس سے بھی انگزائٹی ڈس آرڈرز کا رسک بڑھ جاتا ہے، ان کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ انگزائٹی کے علامات میں جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ کچھ جسمانی علامات ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں کچھ خیالات ایسے آنے لگ جاتے ہیں، بہت منفی طریقے سے سوچنا چیزوں کو، بہت برے انجام کے بارے میں سوچنا، خوفزدہ رہنا، یا چھوٹی بات پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا، اور وہی جسم میں، سر میں درد ہونا، پٹھوں میں کھچاؤ ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو علامات ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں وہی انگزائٹی کی علامات ہیں۔ انگزائٹی کی بہت طرح کی اقسام ہیں، جس میں کہ سب سے زیادہ پائی جانے والی ایک پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس میں وقتی طور پر ایک شدید انگزائٹی کا سامنا ہوتا ہے، جس میں کہ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، جسم سے جان نکل رہی ہے، اور ایسا خوف آ جاتا ہے کہ جان نکل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اقسام ہیں جس میں کہ فوبیاز کہا جاتا ہے، جن کو عام زبان میں ہم خوف کہتے ہیں، جو کہ ایک شدید خوف ہوتا ہے ان چیزوں کا جن کا عام لوگوں کو ان چیزوں کا اتنا ڈر نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر پایا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی پبلک میں جا کر کسی سے بات چیت کرنے پر انگزائٹی کی شدت اختیار کر جانا سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ اور ایک جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہمارے ہاں بہت پایا جاتا ہے، جس میں ہلکی سی انگزائٹی یا بے چینی کی کیفیت مسلسل رہتی ہے، اور کئی مہینے یا ایون سال بھی گزر جاتے ہیں جب انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف ہے۔ پینک ڈس آرڈر ایک بہت کامن مسئلہ ہے، جس میں یہ انگزائٹی بہت شدت سے آتی ہے، جس میں کہ شدید خوف ذہن میں اٹھتا ہے، اور کئی بار لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے یا وہ مرنے والے ہیں، اور اس خوف کے ساتھ ساتھ ان کے جسم میں طرح کی علامات آتی ہے، جس میں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی سانس رک گئی ہے اور وہ بہت تیز سانس لینے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے،
اور دیگر جسم کے حصوں میں مختلف طرح کی تکلیف اچانک سے اٹھ جاتی ہیں، اور یہ اسٹیٹ کچھ منٹ سے لے کے کچھ گھنٹوں تک رہ سکتی ہے، اور اس کے پیچھے ہر دفعہ ہمیشہ کوئی وجہ نہیں مل پاتی، کئی بار بغیر کسی وجہ کے بھی انسان ان مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اس پینک ڈس آرڈر کا سامنا کرتا ہے۔ انگزائٹی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ تقریباً ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر یہ انگزائٹی آپ کے لیے پریشان کن بن رہی ہے یا آپ کی زندگی میں خلل پیدا کر رہی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے اپنے آپ کو خود مدد دے سکتے ہیں، تو اس میں چند چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً اپنی نیند پوری کرنا، اپنی خوراک کا خیال کرنا، ورزش کرنا۔ اس کے علاوہ چند طرح کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، کچھ مشقیں مل جاتی ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر اور مختلف موبائل ایپس پر بھی مل سکتی ہیں، جس میں کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، سانس لینے کی مشقیں، جسم کے پٹھوں کا کھچاؤ کم کرنے والی مشقیں، اور اپنے آپ کو پازیٹیو قسم کی سٹیٹمنٹس دینا۔ جب آپ اپنے بارے میں بہت خوف زدہ یا پریشان کن سوچیں لا رہے ہیں تو ان کے متبادل اپنے لیے پازیٹیو سوچوں کو لانا اپنے ذہن میں، یا اپنے پاس لکھ کر ان کو پڑھنا۔ ان سب چیزوں سے انگزائٹی میں جنرلی کمی آتی ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ ٹریٹمنٹ کو میں 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک بایولوجیکل ٹریٹمنٹ، مطلب یہ ادویات کا استعمال اور دیگر طریقے جس میں کہ فزیکل ٹریٹمنٹ شامل ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ تر ہم ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس ہیں، جن میں کہ آپ کی سوچوں کے اوپر کام کرنا، منفی سوچوں کو ہٹا کر ان کی جگہ مثبت سوچوں کا لانا، یا ایسی چیزیں جو آپ کو انگزائٹی آپ کے لیے کرتی ہیں، ان چیزوں کو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے لانا، اور ساتھ ساتھ اس انگزائٹی کو انڈر کنٹرول رکھنے کے اوپر مشقیں کرائی جاتی ہیں، جو کہ سائیکولوجیکل تھیراپیز میں آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارے لیے آپ کی سوشل لائف، پرسنل لائف، مثلا جاب میں، آپ کی ریلیشن شپس میں، کہیں بھی کوئی ایسے مسائل آ رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے انگزائٹی لیولز بڑھ رہے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو تفصیل سے دیکھیں، اور جہاں کہیں ہم آپ کے سوشل ایشوز کو ریزالو کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان کو بھی کریں، تاکہ ہم انگزائٹی کے پیچھے ہونے والے کاز کا علاج ہم ساتھ ساتھ کر سکیں، باقی علاج کے ساتھ ساتھ۔ بڑوں کی طرح بچوں میں بھی انگزائٹی کا مسئلہ پایا جاتا ہے، البتہ بچے اپنی انگزائٹی کی علامات اس طرح نہیں بتا پاتے جس طرح بڑے بتاتے ہیں۔ جس طرح بڑوں میں مختلف علامات کی ہم نے ابھی بات چیت کی تھی، بچوں میں ہو سکتا ہے کہ عموماً بچے صرف ایسی چیزوں سے آتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع کر دیتے ہیں، یا غصہ کرتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں، یا روتے ہیں تو چپ نہیں کر پا رہے ہوتے، یا کوئی ان کے رویوں میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، اسکول جانے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی۔ یا کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو ایک بچے کو اپنی ایک عمر میں جا کر چیزیں سیکھ لینی چاہیے، بچہ وہ چیزیں مثال کے طور پر اپنے ہاتھ سے خود چمچ سے کھانا سیکھ لیتا ہے بچہ، اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کے کہ مجھے نہیں آتا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچہ اپنی عمر کے حساب سے چھوٹے بچے والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ انگزائٹی کی علامات میں سے کچھ ہوتی ہیں۔ بچوں کے علاج میں ہم عموماً ادویات کا استعمال جس حد تک ممکن ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نہ دینی پڑیں، لیکن اس میں بہت ساری اور طریقے آ جاتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچوں میں تو ہم ڈائریکٹلی ان کو سائیکو تھیراپی بھی نہیں کر سکتے۔ تھوڑے بڑی عمر کے بچے، مثلاً 6، 7، 8 سال کی عمر میں بچوں سے ہم بات چیت کے ذریعے کچھ علاج، کچھ سائیکولوجیکل تھیراپیز کو انٹروڈیوس کر دیتے ہیں، اور اس سے تھوڑی بڑی عمر کے بچے ہوتے ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو ضرورت ہو تو کسی حد تک ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ کام اس میں ہم ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں بچوں کے سلسلے میں۔ بچے، ان کے ماں باپ، ان کے ٹیچرز کو جس حد تک انوالو کر سکیں ان کے رویے، ان کے بیہیویئرز کو بہتر بنانے میں یا ان کی مشکلات کو کم کرنے میں، ہم عموماً ان کی مدد لیتے ہیں۔ بچے کے ماں باپ کو ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ اس سے کیسے بچے کی انگزائٹی کو کنٹرول کرنا ہے، اور اسی طرح ٹیچرز سے پوچھتے ہیں اگر ان کو کوئی مسائل آ رہے ہیں اسکول میں اپنی انگزائٹی کی وجہ سے تو ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر آپ میں یا آپ کے خاندان میں، پیاروں میں کسی کو بھی کسی طرح کی مینٹل ہیلتھ کی تکلیف ہے، چاہے وہ زیادہ نہ بھی لکھنے میں لگ رہی ہو، تو پلیز ان کا مشورہ ضرور کر لیں۔ ہو سکتا ہے ان کو نہ علاج چاہیے ہو، لیکن مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہماری سوچ سے کہیں زیادہ کامن ہیں۔ تقریباً ہر 5 میں سے ایک شخص کو کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو یا بہت شدید ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان کا بروقت علاج کریں، جو کہ ان کے لیے بھی آسان ہوگا اور آپ کے لیے بھی۔